مصطفیٰ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل، اعلیٰ اور اولیٰ تھے۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سرچشمہ ہدایت ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا و آخرت کی سعادت اطاعت رسول میں مضمر ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان تھا۔ تو چنانچہ اسی کا اظہار وہ اپنے اشعار میں، اپنی نعتوں میں کرتے تھے۔ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کس طرح اس واقعہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، اس میں نعت بھی ہے اور ساتھ میں وہ اپنے ایمان لانے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اتانی نجیم بعدا حدیم ورقدا ولم یک فیما قد بلوت بکاذبی ثلاث لیال قولہ کل لیلہ اتاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لؤی بن غالبی۔ کہتے ہیں سونے کے بعد ایک آنے والا آیا، رات کو جب میں سو گیا تو آنے والا آیا، اور جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں تھا۔ تجربے کی بنیاد پر مجھے یہ یقین ہے کہ وہ میرے پاس جو آیا، جس نے مجھ کو یہ خبر دی، وہ سچ ہے، اور اس نے 3 راتیں آ کر مجھے ایک ہی بات بتائی کہ لؤی بن غالب سے ایک رسول تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ چنانچہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر فشمرت عن ذیل الازار ووسطت بی الثعلب الوجناء عبر السباسب، پھر میں نے رخت سفر باندھا اور ہر قسم کے رستے سے گزرتا ہوا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ میرا ایمان ہے۔ کیا وہ آگے پھر اپنا ایمان بیان کرتے ہیں، اپنے اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ۔ مجھے یہ علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اور یہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آتی ہے آپ اس پر مامون اور امین ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ تکویر سے یہ ان کا عقیدہ ماخوذ ہے کہ جو غیب کی خبروں کی اطلاع اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتے ہیں وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، اور اللہ تعالیٰ کے آپ سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی سورس اور ذریعہ ہے، اور وہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلْ وَإِنْ كَانَ فِي مَا شَيَّبَ الزَّوَائِبِ۔ جو وہی آپ پر آتی ہے آپ ہمیں اس کے ذریعے حکم دیں، ساری زندگی ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے اور آپ کے احکامات پر عمل پیرا رہیں گے۔ وَكُلِّ شَفِيعٍ يَوْمَ لَا ذُو قَرَابَ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ، اور جس دن کوئی قرابت کام نہیں آئے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن یعنی روز محشر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سواد بن قارب کے سفارشی بن جائیں۔ یہ آپ کی خدمت میں سواد التجا کرتا ہے کہ آپ سواد کے حق میں سفارش کریں۔ محترم ناظرین کرام، ان نعتیہ اشعار کی روشنی میں بڑی اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو کس قدر یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی اتباع میں ہی ان کے لیے راہ نجات ہے۔ زہیر بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو حوازن کے شخص تھے، صحابی تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہی۔ اس نعت کا پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ بنی حوازن کے تقریباً 6000 عورتیں اور بچے قید ہو گئے تھے، اور 14 افراد کی شکل میں ایک گروہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان 6000 بچوں اور عورتوں کی رہائی کے لیے گزارش کی، اور ساتھ ہی پھر رشتہ داری بھی بتائی کہ ہمارا بنو سعد کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ تو چنانچہ رشتہ داری کا بھی ایک اشارہ دیا اور ساتھ ہی رہائی کی گزارش بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گزارش بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں امن علینا رسول اللہ فی کرمی فإنک المرء نرجوہ وننتظر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اوپر احسان کریں، کرم کریں، اور آپ سے کرم اور احسان کی ہی توقع ہے اور اسی کے ہم منتظر ہیں۔ امن علی بیضۃ قد عاقہا قدر ممزق شملہا فی دہرہا غمید۔ اس خاندان پر، اس قبیلے پر آپ احسان کریں جن کا شیرازہ بکھر چکا ہے، حالات کے تھپیڑوں نے ان کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا خیر طفل و مولود و منتجب فی العالمین اذا ما حصل البشر، اے سب سے بہترین بیٹے، سب سے اعلیٰ ترین ہستی اللہ کی خلائق اور اللہ کی مخلوقات میں، اذا ما حصل البشر، جب ساری انسانیت کو دیکھا جائے، سامنے رکھا جائے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب سے زیادہ اعلیٰ، افضل اور اولیٰ ہیں۔ پھر ساتھ ہی اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، گزارش کی، وہ آگے اس کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا اور اس احسان کو ہم یاد رکھیں گے۔ محترم ناظرین کرام، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور خاتم النبیین تھے۔ صحابہ کرام کا یہ ایقان تھا کہ اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور اولیٰ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ جب ان کا یہ ایمان تھا تو یہ بھی ساتھ ان کا عقیدہ تھا کہ صرف اتباع رسول ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی جو نعتیں ہیں نا، ان میں زیادہ تر عنوانات یہی ہیں۔ پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور اخلاقیات کو انہوں نے بیان کیا، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بیان ہوں گے۔ ہر بن ریتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حق کا پیکر، ہدایت کا سرچشمہ اور انسانوں سے مشکلات دور کرنے والا تصور کرتے تھے، یہ اعتقاد رکھتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے کہتے ہیں الا بلغ عنی الرسول محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسالت من امسا بصحبتہ صبا حلفت برب الراقصات عشیتا خوارج من بطحا تحسبها سریا لقد بعث اللہ النبی محمدا بحق و برہان الہدا یکشف القربا۔
تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، فریفتہ ہوں، اور یہ کہ میں یہ قسم اٹھاتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، حق دے کر، دلائل دے کر، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات کو دور کرنے والے۔ تو مشکل حالات میں حضرات صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، دعا کے ذریعے، عمل کے ذریعے، ہر لحاظ سے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس مشکلات اپنی لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہی وہ بات بیان کرتے ہیں، لَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا بِحَقٍّ وَبُرْهَانِ الْهُدَى يَكْشِفُ الْكُرَبَا۔ عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب یہ تصور کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہیں۔ چنانچہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے کہتے ہیں، عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا خاتم النباء انک مرسل بالخیر کل ہدی السبیل ہداکا ان الالہ بنا علیک محبہ فی خلقہ و محمدن سماکا۔ اے خاتم النبیین، اے اللہ کے رسول جو خیر اور ہدایت لے کر آئے ہیں، اور آپ کی جو ہدایت ہے حقیقت میں وہی ہدایت ہے، آپ کی جو رہنمائی ہے حقیقت میں وہی راہ ہدایت ہے۔ ان الالہ بنا علیک محبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں آپ ہی کو محبوب بنایا ہے، و محمدن سماکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے۔ تو یہ جناب عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے بڑے پیارے صحابی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، نعت کہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو نعتیں کہی ہیں وہ حدیث تقریر کے زمرہ میں آتی ہیں، وہ اتھینٹک ہیں۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی تو وہ ہے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائے، وہ حدیث قولی ہے۔ حدیث فعلی وہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور حدیث تقریری وہ ہے کہ کوئی کام کسی نے آپ کے سامنے کیا یا کوئی بات کہی اور آپ نے اس کو درست قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرات صحابہ کرام نے جو نعتیں کہی ہیں وہ حدیث تقریر کے زمرہ میں آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہی کیفیات تھیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی تردید ہو جاتی۔ جیسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پہ نشاندہی کر دی، حتیٰ کہ ان کی تو شہادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہادت رسالت کے بارے میں بھی سورہ منافقون کا آغاز دیکھیں نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آپ کے پاس جب آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تو گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ تو صحابہ کرام کی جتنی بھی نعتیں ہیں ان کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہ کیفیات تھیں، جو ان کی زبانوں پر تھا وہی ان کے دلوں پر تھا۔ تو یہ نعتیں جو ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ان میں بیان ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام کی سچائی بھی ان کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں، وفینا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نتلو کتابا اذا شق معروف من الفجر ساطع یبیت یجافی جنبہ فراشا اذا استثقل بالمشرکین المضاجع اتا بالہدا بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع۔ اور ہم میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم اس کی کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو کو فراش یعنی بستر سے علیحدہ رکھتے ہیں، علیحدہ رکھتے ہوئے رات گزارتے ہیں، جب کہ مشرکین گہری نیند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہالت کے بعد ہدایت لے کر آئے ہیں۔ عطا بالہدا بعد العمی، جہالت کے بعد آپ ہدایت لائے ہیں۔ فقلوبنا بہ موقنات، اور ہمارے دلوں کو اس بات کا یقین ہے انما قال واقع، جو آپ کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو آپ کلام فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ گفتہ اللہ بود اگرچہ از حلقوم عبداللہ شود۔ محترم ناظرین کرام، جو حضرات صحابہ کرام کا ایمان تھا اور جس کا اظہار انہوں نے اپنی نعتوں میں کیا ہے وہی ہمارا ایمان ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور بالاتفاق تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل، اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی اتباع رسول اور اطاعت رسول میں مضمر ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے وہ وحی غیر مطلوب ہے، اور وہ حق ہے، وہ وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے صرف حق نکلتا تھا۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی اتباع میں ہم نے یہ اپنا عقیدہ بنایا۔ صحابہ کرام کا بھی یہ ایمان تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے روکا، انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا کرو، کیونکہ میری زبان نبوت سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ اعتقاد، انہوں نے پھر یہ بھی کہ پرکھا بھی، ظاہر ایمان لانے سے پہلے پرکھ بھی کی، اور ان کے ایمان لانے کے کئی اسباب تھے، جس طرح کہ سواد بن قارب، ان کو ایک جن نے جو ہے نا یہ تلقین کی اور خواب میں ملا اور بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام انہوں نے آپ سے سوالات کیے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ کچھ اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، ایمان لے آئے کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو فیل بن عمر دوسی، اس نے کلام پاک سنا، آپ سے کلام سنا، نتیجہ یہ نکالا کہ یہ بشر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب ایمان لانے کے یہ محرکات تھے تو پھر ان محرکات کے نتیجے میں پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن اور رات گزارتے تھے، لوگوں سے سنتے تھے، تو ان کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ ایک ہی راستہ نجات کا ہے اور وہ اتباع رسول ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنے اعتقاد کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا جو ہے نا اعتقاد وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انی تفرست فیک الخیر عارف واللہ یعلم ان ما خاننی البصر، کہتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا آپ میں خیر کو، یعنی ٹٹولا، ایمان لانے سے پہلے پرکھا، اور کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میری نگاہ نے دھوکہ نہیں کھایا، میں نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں، اپنی پرکھ کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کچھ نے اس طرح پرکھا پھر ایمان لائے، تو کئی پیمانے تھے صحابہ کرام کے جن کی بدولت وہ مسلمان ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں انت النبی ومن یحرم الشفاعۃ یوم الحساب فقد ازرا بہ القدر
آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جو شخص حساب کے دن آپ کی سفارش سے محروم ہو گیا اس کے نصیبے نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ جناب جحیش بن اویس نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نخا قبیلہ کے تھے اور یہ یمن میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا۔ یہ مسلمان ہوئے اور آخری یہ وفد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی، یہ بڑے خوبصورت تھے یہ صحابی۔ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی، اور اس کے 2 اشعار یہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بابرکت، مبارک، ہادی اور مہدی قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں الا یا رسول اللہ انت مصدق فبورکت مہدیا وبورکت ہادیا شرعت لنا دین الحنیفۃ بعدما عبدنا کامثال الحمیر الطواغیہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تصدیق ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بابرکت ہیں، مہدی ہیں، ہادی ہیں، آپ جہاں جائیں برکتوں والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور ہم تو سرکش گدوں کی طرح اوروں کی پوجا کرتے تھے، آپ نے ہمیں سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات متبرک تھی، برکتوں والی تھی، اس کی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یثرب بیماریوں کی جگہ تھی، آپ وہاں پر تشریف لے گئے، وہ مدینہ الرسول، مدینہ منورہ بن گیا، آپ نے دعائے برکت کی، اللہ تعالیٰ ساری وہاں سے مصیبتیں، بیماریاں لے گیا، آب و ہوا خوشگوار ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے ہاں قحط تھا، اللہ کے نبی گئے تو وہاں جب ان کے بنی سعد میں آپ تشریف لے گئے تو برکات کا نزول ہوا۔ تو یہی چیز جو ہے نا وہ جحیش بن اویس نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الا یا رسول اللہ انت مصدق فبورکت مہدیا وبورکت ہادیا، کہ اللہ کے رسول آپ کی ذات برکتوں والی ہے، اور جو برکات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا اتباع کرے۔ ایک اور حاطف غیبی، ایک جن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اعتقاد کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے الا ایھا الرکب المعرس بلغوا اذا ما وقفتم بالحطیم وزمزما محمدا المبعوث منا تحیہ تشیعہ من حیث سار ویمما وقولوا له انا لدینک شیعہ بذالک اوصانا المسیح ابن مریما۔ یہ جن عیسائی تھا، مسلمان ہو گئے، تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جو ہے نا وہ مجھ سے یہ پیغام پہنچا دینا جب تم وہاں زمزم پیو، حتیم میں ٹھہرو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اور جہاں بھی ہیں ہماری طرف سے آپ کو سلام ہی سلام ہے، اور یہ کہ ہم آپ کے دین کے فرما بردار ہیں، آپ کے فدائی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، ہمیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ تو یہ ایک جن صحابی وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ ظاہر ہے اس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، یہ بھی صحابی بن گیا۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی نجات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کامیابی کا واحد راستہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سرچشمہ ہدایت ہے، اس کا انہوں نے اپنے اشعار میں، اپنی نعتوں میں اظہار کیا، اور ان کی نعتیں جو ہیں وہ حدیث تقریر کے زمرہ میں آتی ہیں، اور ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعتقاد جیسا اعتقاد رکھیں، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی اسی طرح ہم پیروی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ